چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ایک دن بھی زیادہ نہیں رہیں گے اپنے آفس میں, اور وہ جو ان کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ وہ ریٹائر ہو کے وہ اپنا آفس چھوڑ کے وہ چلے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت بنی گالہ میں موجود ہوں جی میں. اسد عمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس وقت یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اٹس ویری ہارڈ ٹو کم ٹو دا بنی گالہ ریزیڈنس عمران خان کی. ویل ٹرائی آور بیسٹ ٹو برنگ ان مور اینڈ مور پیپل اوور ہیئر. اور اسد عمر صاحب سے پوچھ لیں کہ ابھی جو سینیریو بنا ہوا ہے دو کو کیا کر سکتے ہیں. ول دے بی ایبل ٹو موبلائز پیپل اور نو جی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. Will you be able to make it on the second جی؟ انشاءاللہ جی, انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اگر آپ پچھلے 2 دن سے بنی گالہ آ رہے ہوں تو روز آپ کو ایک ایکسپونینشل اضافہ نظر آئے گا لوگوں کے اندر. اور ابھی تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کے پی سی ایم جو ہیں وہ اپنے جلوس کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ جیسے جیسے ماحول بنتا ہے, جیسے میں نے کہا نا ایکسپونینشل کا لفظ استعمال کیا, 1 سے 10 پہ جاتے ہیں, 10 سے 100 پہ جاتے ہیں, 100 سے 1000 پہ. انشاءاللہ تعالیٰ 2 تاریخ کو بہت بڑا یہاں پہ عوام کا سمندر ہوگا. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ سے ایک ججمنٹ انہوں نے ریزرو کر لیا ہے, ایڈجرن کیا ہے. کل انشاءاللہ وہ فیصلہ آ جائے گا, سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہے. اور انشاءاللہ وہاں سے جب قانون کی بالادستی, آئین کی حکمرانی کی بنیاد کے اوپر رولنگز آ جائیں گی تو ایک جو پریشر اس وقت ریاست نے ڈالا ہوا ہے, حکومت نے ڈالا ہوا ہے, وہ بھی کم ہوگا. جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بندے آپ لوگ اکٹھا کرنا چاہتے تھے وہ اس تعداد میں شاید بندے اکٹھے نہ ہو سکے, تو کوئی ایسا چینج یا کوئی ایسا اثر حکومت پہ نہیں پڑے گا, کیونکہ اس وقت جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے, جس طریقے سے وہ ہینڈل کر رہی ہے آپ کے موب کو, آپ کے لوگوں کو, وہ بڑی سکسیسفل ہے. سر یہ بالکل حکومت والے وہ یہی کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کال تو 2 تاریخ کے لیے ہے, وہ کون سے کراؤڈ ہیں جس کو وہ ابھی ہینڈل کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو یہاں پر کارکنوں کو ہدایات یہ تھی کسی طریقے سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا, گرفتاری سے بچو. چھاپے پڑ رہے ہیں اس وقت اسلام آباد کا, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے خیال میں ورکر بھی کوئی نہیں بچا ہے. ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ, سیکٹریز, یونین کاؤنسل, وارڈ لیول, ورکر لیول تک گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں. اس لیے ہم نے لوگوں کو بولا ہوا ہے کہ آپ نے بچ کے رکھنا ہے. نکلنے کی جو کال دی گئی تھی ورکرز کو, آج کی کال دی گئی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور 2 تاریخ کی جو کال ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب چند لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ پولیس جو ہے وہ اپنی ایڈمنسٹریٹو انتظامی ایکشن سے اس کو کنٹرول کر لیتی ہے. جس وقت ایک حد سے کراؤڈ آگے چلا جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد یہ آپشن ختم ہو جاتا ہے. بٹ یہاں پہ میں پھر وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے گورنمنٹ ہینڈل کر رہی ہے سچویشن کو, جس طریقے سے آپ کے لوگوں کو اگر ورکر کو اریسٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو دے بن آسکڈ ٹو لائک اسٹے اوے ان ون وے اور دی ادر, وہ اس تعداد میں لوگ نہیں آ رہے, اس تعداد میں لوگ نہیں ہیں. سو اس ڈفرنس کو کیسے آپ, اس جو گیپ ہے اس کو کیسے پورا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں آپ, لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ہماری حکمت عملی ابھی ہے نا. ہماری تو حکمت عملی ابھی یہ نہیں تھی کہ سارے جو پاکستان جو ہے جو 2 تاریخ کو ہم نے بلایا ان کو بلا لیں. ہماری تو حکمت عملی یہ ہے کہ جی کیونکہ 2 تاریخ کی اصل کال ہے, اس لیے ہم نے ورکرز کو کہا کہ سب جو ہے ابھی آپ نے محفوظ رہنا ہے. ہمارے کچھ ایکٹیویٹیز تھیں اس سے پہلے جس میں پیغام پہنچانا تھا 2 نومبر کے بارے میں. جو حکومت کر رہی ہے پچھلے 3 دن سے صبح سے لے کے رات تک تو سکرین پہ 2 نمبر کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں, تو پیغام ہمارا پھیل گیا ہے. تو جو موبلائزیشن کی ایکٹیویٹیز کرنی تھی وہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی ہے. جیسے میں نے کہا آج ورکرز کو آنے کی کال کی تھی, اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے, اگر آپ اس وقت 3 گھنٹے پہلے بھی آتے تو آپ کو اس سے آدھا بھی نہیں نظر آتا. تو وہ اسی طریقے سے ایکسپونینشلی بڑھتا چلا جائے گا, اور 2 نومبر کو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. اس کے علاوہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, میرے خیال میں اہم فیصلے جو ہیں وہ ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ دونوں سے ایکسپیکٹڈ ہیں. تو یہ should we keep our fingers crossed you're expecting some positive results from? جی دیکھیں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی کہہ چکا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ فلانے مقام پر جائیں, لیکن یہ تو انہوں نے 2 ٹوک کہا ہے نا کہ آپ اس لافل اسمبلی سے نہیں روک سکتے.
تو ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, دوسرے ہائی کورٹ کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے. سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہاں سے بھی ہمیں, کیونکہ پاسٹ پریسیڈنس ہے اور سپریم کورٹ کئی دفعہ اس کے اوپر رول کر چکا ہے, تو ہمارے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کیا رولنگ وہاں سے آئے گی. ہم پہ بھی وہ کچھ قیود لگانا چاہتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر رہیں, کیونکہ ہمارا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں آئین کے دائرے کے باہر رہنے, تو ہمیں اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں عدالتوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ جو آرڈرز آئیں گے اس میں مدد ملے گی. حکومت جو اس وقت غیر قانونی انتظامی کاروائی کر رہی ہے اس کو روکنے کے لیے, اور ویسے بھی عوام کا جو کال ہے 2 تاریخ کی, وہ جب نکلنا شروع ہوتی ہے عوام, اس کے بعد پھر وہ لاٹھیوں سے نہیں رکتے. جی کل ایک میٹنگ ہوتی ہے ان دا کوریڈورز آف پاور, اور وہاں پہ پروز اینڈ کونز دیکھے جاتے ہیں کہ جناب خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے اگر اس کو ہٹانا ہو, گورنر راج لگانا ہو, اور وہ سچویشن اگر بن جائے تو حکومت وہ بھی کر سکتی ہے. آن دا ادر ہینڈ آپ لوگ کہتے ہیں جناب کہ آپ لوگ اسمبلیز ہی ڈیزالو کر دیں گے. واٹس گونا ہیپن ان خیبر پختونخوا؟ آپ کی گورنمنٹ کا کیا ہوگا وہاں؟ دیکھیں, ابھی تو جی جو سب سے خطرناک چیز ہو رہی ہے میرے خیال میں, حکومت نے ابھی تک جتنے بھی اقدامات کیے ہیں اس میں سے سب سے خطرناک کام جو کر رہے ہیں وہ انہوں نے کل شام سے شروع کیا تھا اور آج بھی وہ چل رہا ہے. ایک پورے صوبے کو پاکستان سے کاٹ دیا گیا ہے. غیر قانونی تو بہت چھوٹا لفظ ہے, یہ تو پاکستان کی وفاق اور سالمیت کے اوپر کاری ضرب ہے میرے خیال میں. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ صوبوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں کیا؟ نریندر مودی کا قومی سلامتی کا مشیر جو ہے اجیت ڈوال, جو اس نے پاکستان کے بارے میں اسٹریٹجی اپنی اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی پروموٹ کریں گے, فرقواریت کریں گے اور صوبوں کو صوبوں سے لڑائیں گے, کیا یہ اجیت ڈوال کی جو اسٹریٹجی ہے اس کی ہم امپلیمنٹیشن دیکھ رہے ہیں یہاں پاکستان کی وفاقی حکومت کے ساتھ؟ انتہائی خطرناک کام وہ کرنے جا رہے ہیں. جو باقی ان کے جو سٹیپس ہیں ان کو پتہ ہے اس کی پولیٹیکل ریمیفیکیشن, ان کے ساتھ جو الائز کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے جو ہیں ان کے انٹرسٹ بھی ہرٹ ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ رکے ہوئے اس کام کو کرنے سے روکتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ تو حکومت کا نہیں ہے, اصل مسئلہ تو عوام کا ہے, اور عوام تو خیبر پختونخوا میں سڑکوں پر آ چکے ہیں. ایک آخری چیز پوچھنا چاہوں گا بیفور آئی گو ٹو دی ادر گیسٹ. جی اگر اس وقت حکومت آئندہ کچھ گھنٹوں کے اندر اگر نئے چیف آف آرمی سٹاف کا نام اناؤنس کر دیتی ہے تو آپ کی جو 2 تاریخ کی ہائپ ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ ہاں, مطلب ٹی وی اسکرین کے اوپر کو 2-4 گھنٹے کے لیے بالکل وہ بریکنگ نیوز بن جائے گی, اور اس لحاظ سے تو ہوگا. لیکن فوج سے یا آرمی چیف جو ابھی ہیں ان کے یا نئے آنے والے متوقع آرمی چیف سے تعلق ہے کوئی نہیں 2 نومبر کا, تو سیاسی طور پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. ہاں, بلڈ اپ کے اندر جیسے میں نے کہا کہ میڈیا کی کوریج کے اندر وہ ایک بڑی خبر ہوگی, نئے آرمی چیف کا اناؤنسمنٹ, کچھ گھنٹوں کے لیے وہ خبر جو ہے وہ بڑی خبر بن جائے گی. لیکن میرے خیال میں 2 نومبر کے اوپر کوئی بہت بڑے مضمرات اس سے ہونے نہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی, بہت شکریہ آپ کو. میں اس وقت موجود ہوں جی بنی گالہ میں, اور بنی گالہ میں ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ جو لوگ عمران خان صاحب کے رہائش گاہ میں اکٹھے ہوئے ہیں, دا ورکرز اینڈ آل دوز پیپل. اسد عمر صاحب چیمہ صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. جی چیمہ صاحب, یہاں پہ ہائپ بنی ہوئی ہے کچھ چینلز میں, اور الوی صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا. آپ بھی آ جائیں جی, آ جائیں. اور میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی ہائپ بنی ہوئی ہے اسکرین پہ, اور اسکرین پہ ہائپ آپ کی اس وقت تک بنی ہوئی ہے کہ اگر کچھ گھنٹوں کے اندر آئندہ کچھ گھنٹوں کے اندر اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جناب نئے چیف آف آرمی سٹاف کا نام اناؤنس کر دیتی ہے یا کوئی اور ایسے اعلانات کر دیتی ہے, تو آپ کو تو میڈیا پہ وہ ہائپ نہیں رہے گی. تو ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کی 2 تاریخ کا وہ جو ہائپ ہے جو بنی ہوئی ہے اس کو ضرب پہنچے گی؟ بھائی صاحب, یہ ہائپ جو ہے نا یہ تو حالات کے اعتبار سے ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے کہ راحیل شریف کوئی اناؤنس ہوگا چیف آف آرمی اسٹاف ہی نہیں. یہ جو معاملہ ہے کہ جو ہم نے حساب لینا ہے, تلاشی لینی ہے, جو یہاں کرپشن ہوا ہے, جو پاناما کے اندر نام آیا ہے, یہ چیز ایسی ہے جو پاکستان کو 68 سال سے افیکٹ کر رہی ہے. یہ قائد اعظم نے 11 اگست کو یہ کہا تھا کہ پاکستان جو بن رہا ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم ہوگا نیپوٹزم, جو آپ دیکھ رہے ہیں بادشاہت کے اعتبار سے, اور دوسرا کرپشن. اور انہوں نے یہ امید ظاہر کی تھی کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس کا حل تلاش کر لے گی. غریب آدمی 68 سال سے اس بات کا انتظار کر رہا ہے. تو یہ ہائپ جو ہے یہ تو ہماری کریٹڈ ہے نا. یہ ایشو تو پاناما آیا باہر سے, مگر ہمیں احساس ہوا کہ کرپشن کا جو سانپ ہے جس کا سر ہم نے پکڑ لیا ہے یہ اب نہیں چھوڑنا.
تو یہ ہائپ تو اس بات کی ہے کہ لوگ پسے ہوئے ہیں, لوگ بھوکے ہیں, لوگ مفلس ہیں, لوگوں کو تعلیم نہیں ملتی, اسپتال میں نہیں. ابھی ایک ریسنٹ سروے ہوا تھا, اس میں سٹنٹڈ گروتھ کا آپ کو پتا چلا ہوگا 42%. دوسرا یہ کہ there is 1% چانس, یعنی 100 غریب آدمیوں کے بچوں میں سے ایک بچہ شاید کلرک بن جائے, باقی 99 وہی کام کرتے رہیں گے جو ہے. تو انٹر کلاس موومنٹ بھی نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ ایلیٹسٹ کیپچر ہے جمہوریت کا, ایلیٹسٹ کیپچر ہے معیشت کا, ایلیٹسٹ کیپچر ہے لیجسلیچر کا, اور ایلیٹسٹ کیپچر ہے بیوروکریسی کا. اس کو جب ہم چھیڑنے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مختلف موقعوں پر مختلف پارٹیوں کے ڈیفرنٹ سٹینڈز آئے. یعنی کسی پارٹی نے یہ کہا کہ جی ہم ساتھ ہیں, مگر یہ کہ تاریخ دی کہ جناب رمضان کے بعد آئیں گے, پھر کہا کہ بقرعید کے بعد آئیں گے, پھر کہا کہ 27 دسمبر کو آئیں گے. اچھا, اور ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ سڑک پر آ گئے, خود کہتے ہیں کہ ہم آنے والے ہیں سڑک پر, ہم آنے والے ہیں سڑک پر. تو یہ کنٹرڈکشن جو ہے یہ عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک یونیک پوزیشن لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کرپشن کو ختم کرنا ہے اور سٹیٹ کو ایز اے سٹیٹ فنکشن کرانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ادارے تحقیقات نہیں کریں. پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی نواز شریف نے اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیش کر دیا. میں بار بار ایک مثال دے رہا ہوں مبشر صاحب, وہ مثال یہ ہے کہ اگر قتل ہوتا ہے معاشرے میں تو سپریم کورٹ تو نہیں تحقیقات کرتی, کوئی ہائی کورٹ بھی نہیں کرتی, مجسٹریٹ بھی نہیں کرتا, پولیس تحقیقات کرتی ہے, مقدمہ لاتی ہے اور ترازو کے اندر کورٹ طے کرتی ہے کہ ذمہ دار کون ہے. یہاں پر کوئی تحقیقات, ہم نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں نے ریکویزیشن کی تھی, سب نے آ کر جواب دے دیا کہ کچھ نہیں کر رہے, جبکہ انڈیا میں بہت کام ہو گیا. ہالینڈ اتنا بے چین تھا کہ اٹ اسپینڈ $18.5 million ٹو گیٹ مور ڈاکیومنٹس ٹو کیچ دیئر اون پیپل. یہ صرف ہمارے یہاں ہے. نواز شریف کو بچانے کے لیے 595 لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی راستہ کھول دیا کہ بھاگ جاؤ. چیمہ صاحب, ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ 2 تاریخ کو اپنی پاور نہیں شو کر سکتے تو ڈو یو تھنک کہ جو گراف بنا ہوا ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کا, وہ اس وقت نہیں رہے گا اگر 2 تاریخ کو if you are unable to prove yourself؟ دیکھیں ریحان صاحب, ایک بات ہوتا ہے, جیسا چیئرمین نے بھی اعلان کیا کہ ہم بلا امتیاز احتساب ہونے تک, اور خاص طور پہ میاں نواز شریف کے احتساب ہونے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور 2 کے بعد 3 بھی آئے گی, اور جیسا آج بھی آپ کو ہمارے بہت سے ورکرز نے بھی کہا, لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں کہ روک لیں, پکڑ لیں, دوبارہ چھوڑیں گے ہم پھر باہر آ جائیں گے, وہیں نکلیں گے. اور آپ کے سامنے یہاں جس جذبے سے لوگ یہاں پہنچے ہیں, تمام مشکلات کا سامنا کر کے, یہ وہ چند مٹھی بھر چند ہزار لوگ نہیں ہیں, یہ پورے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں. اپنا آرام, اپنی آسائشیں چھوڑ کے, اپنا پیسہ خرچ کر کے, اپنا ٹائم نکال کے, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے, گھر بار چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھے, پاکستان کی جنگ لڑنے آئے. اور عمران خان کی قیادت میں, کیونکہ پوری قوم نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ عمران خان ہی ایک نڈر اور مخلص شخص ہے, اور وہی ایک واحد امید ہے جو پاکستان کو اس تباہی کے دلدل سے نکال سکتی ہے. میں آپ سے بھی بات کر لوں, میرے خیال میں کوئی سٹیج تو ہے نہیں آج, لیکن سٹیج پہ تو آپ ذرا گرج برس رہے ہوتے ہیں, تو مورال اپ ہے یا ڈاؤن ہے؟ مورال اپ ہے اور اوپر جا رہا ہے. مورال اوپر جا رہا ہے, غصہ بھی بڑھ رہا ہے, کیونکہ ہمارا پروگرام تو 2 تاریخ کا تھا, انہوں نے پہلے سے ہی شروع کر دیا ہے. آپ نے شروع کر دیا؟ انہوں نے شروع کیا, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک بھائی صاحب, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے کیا راستے بند کیے ہیں, کیا ہم نے کنٹینر کھڑے کیے ہیں. انہوں نے ہمارے لوگوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا, گرفتار نہیں اغوا کرنا شروع کر دیا, لوگوں پہ شیلنگ شروع کر دی, لوگوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا, گھروں سے اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, راستے بلاک کر دیے ہیں, اور ابھی وہاں پہ شیلنگ شروع کر دی ہمارے پرامن پروٹیسٹ پہ جو اسلام آباد آ رہا تھا اس پر. ہم نے کچھ نہیں کیا, ہمارا پروگرام 2 تاریخ کا ہے. تو یہ سب دیکھ کر کے رانا بھائی ہمارا تو اور زیادہ مورال اوپر چلا گیا, جذبہ جنون بڑھ گیا ہمارا. سٹیج ہم نے ادھر لگا دیا بنی گالا میں. یہ ہو گیا ہے, آپ نے سٹیج جو ہے وہ 28 کو پنڈی میں کیوں نہیں لگایا؟ یہ ہو گیا ہے آزادی ٹینٹ ولیج. 28 کو پنڈی میں کیوں نہیں لگایا؟ ہماری حکمت عملی ہے. 28 کو ہمارا کوئی شو نہیں تھا. نہیں, آپ نے شیخ رشید صاحب کے پاس, ہمارا 2 کا پروگرام ہے, اس کے لیے ہم تیاریاں کر رہے ہیں. اگر 28 کو ادھر نہیں جانا حکمت عملی کا ایک حصہ تھا تو وہ ٹھیک تھا. شیخ رشید تو جیمز بانڈ بن کے پہنچ گئے. بہت زبردست ان کا پروگرام ہوا ہے, اور جو ان کا ایکشن شیخ صاحب آپ نے جو کیا ہے کمال کیا ہے. لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہاں پر آزادی ٹینٹ ولیج بن گیا ہے, لوگ آ رہے ہیں
اور یہاں کھانے چل رہے ہیں, تندور گرم ہے, یہاں پر ٹینٹ لگ رہے ہیں, یہاں پہ سٹالز لگ رہے ہیں, یہاں پہ اب ترانے بج رہے ہیں, یہاں پر لوگوں کے لیے لوگ کھانے لے کر کے آ رہے ہیں. یہ ایک نیا پاکستان, ایک بدلتا پاکستان, ایک اس منزل کی طرف گامزن ہے ہم, جو انشاءاللہ 2 تاریخ کو ہم پہنچیں گے, جو منزل ہمیں پاکستان سے کرپشن سے چھٹکارا دلائے گی اور ان کرپٹ حکمرانوں کا احتساب کرائے گی. اور انف از انف, بہت ہو گیا, بہت سن لی. بحیثیت پاکستانی بات کر رہا ہوں بھائی, پی ٹی آئی کے نہیں, ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں. انف از انف. دنیا کہاں سے کہاں چلے گی, اور آج بھی ہم کرپشن میں پھنسے ہوئے ہیں, اس سے ہمیں نکلنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے میرے شو میں. I'm really grateful to you. پرانی یادیں. عمران اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عمران اسماعیل صاحب, کیا چینج لا سکیں گے آپ 2 تاریخ کو, اور کیا اتنا بندہ اکٹھا کر لیں گے آپ لوگ جتنے بندے کی آپ بات کرتے ہیں کہ جناب یہاں پہ 10 لاکھ 20 لاکھ بندہ آ جائے گا؟ 10 لاکھ 20 لاکھ بندہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. 10-20 لاکھ بندہ تو شاید نہ اب آ سکے کیونکہ رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. میرا غلط نہیں ہے اندازہ کہ تو 18 لاکھ تو شاید اسلام آباد کی اپنی آبادی ہے, اور 10 لاکھ بندہ نکالنا عمران خان یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. وی کین ڈو اٹ. یہ جو خوف کی فضا یہ قائم کر رہے ہیں نا, یہ دکھا رہے ہیں قوم کو کہ کیونکہ ہمارے پاس ہمیشہ فیملیز آتی ہیں, ہمارے پاس کوئی گنڈے نہیں ہیں, کوئی گلو بٹ نہیں ہے, موالی ٹائپ لوگ ہیں, اس طرح کے کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ دھرنوں میں, ہمارے ایونٹس میں, جلسوں میں فیملیز آتی ہیں, پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, ایک فیسٹیو ہوتا ہے. تو وہ فیملیز کو یہ ڈرا رہے ہیں کہ اگر وہ آئے تو یہ اٹھا کے لے جائیں گے, مار پیٹ کریں گے, بچوں کو دور رکھیں, اس طرح سے. تو یہ شاید اس میں تھوڑا بہت کامیاب ہو بھی جائیں, اور جو فیملیز کو خوف ہوگا شاید وہ نہ بھی باہر نکلیں. لیکن اتنا بڑا ایک ایشورنس ہے عوام کی طرف سے ہمیں کہ وہ 100% باہر آئیں گے ہی آئیں گے. 10 لاکھ نہیں ہوگا, 8 لاکھ ہو جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں 10 لاکھ کراس کرے گا. حکومت کو کیا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں آپ؟ حکومت تو اس وقت بڑی کانفیڈنٹ ہے, بڑی کمفرٹیبل ہے, اور کہ آپ لوگوں کو جو بھی یہاں پہ شو کرنا تھا اسٹرینتھ وہ آپ نہیں کر سکیں گے, اینڈ یو وونٹ بی ایبل ٹو گیو دیم, دے وونٹ بی ایبل ٹو فیس دا ہیٹ. I think they are already facing the heat. Don't you think so? مطلب یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بوکھلاہٹ کے سارے کام ہیں جو حکومت کر رہی ہے, یہ تو ان حکومتوں کی نشانی ہوتی ہے جو آن دیئر وے آؤٹ ہوتی ہیں. یہ جس طرح سے کر رہے ہیں مین ہینڈلنگ عوام کے ساتھ, یہ جو لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, یہ کیا ہندوستانی ہیں؟ یہ پاکستانی نہیں ہے کیا؟ انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ آئے گا وہ غدار ہے, اس کو ہم ماریں گے, پیٹیں گے, بند کریں گے. تو کریں جو انہوں نے کرنا ہے. ہمیں تو انرجی ملتی ہے ان چیزوں سے. آج انہوں نے مجھے ڈاکٹر عارف الوی کو جس طرح نیچے سے اٹھایا, مار پیٹ کر کے لے گئے, میں تو بڑا انرجائز ہوں. میں تو اسی راستے سے واپس آنے کے چکر میں تھا کہ میں پھر وہیں سے آؤں گا, میں کل صبح پھر آؤں گا وہیں سے, لے جائیں پھر لے جائیں مجھے اندر. لیکن میرے ورکرز کو اس سے مورل بوسٹر ملتا ہے, ورکرز کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے لیڈرشپ ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے مورلز ہائی کیوں ہیں اور ان کے لو؟ اس لیے کہ انہوں نے چوری کی اور ہم حساب مانگ رہے ہیں. چور کا مورل ہائی نہیں ہو سکتا. وہ کس مورل گراؤنڈ پہ لڑ رہے ہیں؟ ان کے منسٹر سے پوچھیں, ایم این اے سے پوچھیں کہ وہ کس ہائی, ان کا مورل گراؤنڈ ہے کیا؟ لڑ کس لیے رہے ہیں؟ نواز شریف کا چوری کا پیسہ, پناما کا پیسہ بچانے کے لیے. اس کے اوپر کتنی دیر لڑ سکتے ہیں؟ ہم کس لیے لڑ رہے ہیں؟ کہ اپنے ملک کا پیسہ واپس لانے کے لیے, حساب لینے کے لیے, احتساب کرنے کے لیے. اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم اس ہر چیز کے لیے تیار ہیں. جتنے ہتھ کنڈے آزما سکتے ہیں, جتنا ظلم کر سکتے ہیں کریں, ہم تیار ہیں. یہ 2 تاریخ سے آگے بھی کام چلتا رہے گا؟ 2 کے بعد 3 بھی ہے, 3 کے بعد 6 بھی ہے, 6 کے بعد 12 بھی ہے. یہ کرتے جائیں, ہم کرتے جائیں گے. لیکن ہم نے یہ پناما والا ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا. یہ پناما از دا ورسٹ نائٹ میئر فار نواز شریف اینڈ فیملی, اور یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. یہ ان کو رات کو خوابوں میں آ کے ڈرائے گا پناما لیکس. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بنی گالا سے. آپ کے پاس اور بھی لوگوں کو شامل کریں گے اپنے شو میں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کسوری صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی بنی گالا سے, عمران خان کی رہائش گاہ سے. جی کسوری صاحب, what do you see happening جی؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو ایسے مناظر جو ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں وہ تو کوئی کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن آئی ہوپ نہ ہو جائے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو فیڈرل ٹیریٹری میں انٹر نہیں کرنے دیا جا رہا, اس پہ شیلنگ ہو رہی ہے. یہ تو بہت ہی دردناک قسم کے, ہم تو دیکھتے تھے کہ ایل او سی پہ اس قسم کی شیلنگ ہو رہی ہے. تو یہ تو ناقابل تصور تھا کہ یہ ہو رہا. اور انہوں نے کیا کیا؟ جبکہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن میں
उन्होंने कहा कंटेनर नहीं लगने, कंटेनर लग रहे हैं। तो क्या वो अपना कानूनी राइट एक्सरसाइज नहीं कर रहे? एक तो वैसे ही वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके आईनी हुकूक हैं, लेकिन जो लेटेस्ट कोर्ट की जजमेंट है उसमें भी क्लियर है कि अगर वो यहाँ आएंगे ना तो कंटेनर लगेंगे, और उसमें मुझे नहीं समझ आ रहा है गवर्नमेंट का स्टैंड है क्या कि नहीं आने देंगे। तो व्हाट हैज ही सेड? He said he wishes to come to Banigala. इमरान खान इज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, वो यहाँ आना चाह रहे हैं। अगर कोई इलीगल एक्शन हो और उसको गवर्नमेंट रोके तो समझ आ रही है इसमें क्या इलीगैलिटी? कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल में जो शुरू में आपने बात की थी पीटीआई ने कि हम इस्लामाबाद बंद करेंगे, वो भी तो एक स्टेटमेंट है ना जी। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, वो तो एक जनरल सा एक बयान है ना। इस तरह है कि जैसे लंदन में जब हुए थे, लोग बाहर निकले थे इराक वॉर में, तो वैसे शहर बंद हो गया था, तो उसको पकड़ के ये कह देना कि बंद हमने कोई गैर कानूनी तौर पे तो नहीं करना। और शुरू में भी इन्होंने कहा था, जब वो बयान भी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भी ये कहा गया था कि जी तमाम जो असेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए रास्ते बनाए जाएंगे, अदलिया के और उसमें स्कूलों के, सबका जिक्र था। तो इट वाज क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि उसका मकसद गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना था। और किस बात पे प्रेशर इस बात पे कि गवर्नमेंट ये नहीं मानती कि पैनामा लीक को 6-7 महीने हो गए हैं। देखिए, मुख्तलिफ ज़राए पे, जैसे वो 4 सीटों का शुरू में झगड़ा था कि मुख्तलिफ दरवाज़ों पे खटखटाया गया, नहीं हुआ तो धरना हुआ। अब यह है कि इतनी देर से एफर्ट की जा रही है और उसमें आवाम का ये हक है कि वो अपने राइट्स को असर्ट करें, एज लॉन्ग एज इट इज़ विद इन द लॉ, एज वेल एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉन वायलेंट। अभी कोई तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड ही नहीं है वायलेंस का। इस पार्टी का जो कैरेक्टर है वो बड़ा क्लियर हो गया है। 126 दिन के धरने में अगर आप किसी को रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो क्या है उसमें? कुछ नहीं पता चला क्या उसमें वायलेंस हुई है। 126 दिन में कोई वायलेंस नहीं हुई, पीसफुल था। गवर्नमेंट जब डिस्टर्ब करती थी तो होती थी, अगर गवर्नमेंट लोगों को इकट्ठा रहने देती उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ था, अब भी कुछ नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। बहुत शुक्रिया आपका। हाउ आर यू? क्या हाल चाल है? यू गुड? I'm good. How are you? आई एम गुड, नॉट बैड। जी sir. Morale is very high. We haven't slept. So many people here. आज तो खैर खप ही मच गई है यहाँ पे. Then people coming from KP and hats off to them. I think कि public opinion जो है वो जिन लोगों का नहीं भी था हमारी तरफ, वो अब शिफ्ट हो रहा है because ये जो माफिया है ना, they're exposing themselves. ये जो एक फसाड था ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रूल ऑफ लॉ, ये सब वो एक्सपोज कर रहे हैं। यू कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट कट ऑफ अ प्रोविंस फ्रॉम अनदर प्रोविंस। ऊपर से झूठ बोल रहे हैं यार कि यहाँ वेपन्स हैं, इधर जत्थे बैठे हुए हैं तंजीमों के। दे लाइड। अभी ये तलाल चौधरी जो है उनका एक सबसे बड़ा झूठा है उनका। वो बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जी वहाँ वेपन्स हैं, क्लाशनकोफें पड़ी हुई हैं, जत्थे बुला लिए इन्होंने एज इफ के वी वर लॉकिंग डाउन इस्लामाबाद। आपने कहा तो था ना लॉकिंग डाउन। आप डू यू रियली बिलीव कि इमरान खान सेड कि हम वेपन्स के साथ लॉकडाउन करेंगे? नॉट विद वेपन्स, बट आपने कहा था शट डाउन होगा। शट डाउन कैसे होगा? फोर्स से होगा? नहीं, एक जमहूरी पार्टी है ना ये। इज इमरान खान दैट स्टूपिड? नो, ही इज नॉट। आइसलैंड का कैपिटल कैसे शट डाउन हुआ था? जब सारा आइसलैंड उनके कैपिटल में पहुंच गया था। इफ यू रिमेंबर इराक वॉर के ऊपर जब लंदन में प्रोटेस्ट हुआ था, लंदन वाज शट डाउन प्रैक्टिकली। सो व्हेन यू से शटिंग डाउन इस्लामाबाद, इट वाज थ्रू द शेयर नंबर ऑफ पीपल। इफ एनीबडी इज ट्राइंग टू इम्प्लाई कि इमरान खान ने खुदा ना खास्ता फोर्स के साथ ये काम करना था, तो वो ये बहुत ही स्टूपिड इंसान होगा फिर। बिकॉज इमरान खान का पास्ट देखें, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, तो यू थिंक एक बंदा रूल ऑफ लॉ की बात करेगा और वो फिर डंडे लेके और क्लाशनकोफ लेके बंद कराएगा कैपिटल? आई थिंक इफ जो ये इस बात पे बिलीव करता है, या तो बहुत ही स्टूपिड है या फिर बहुत ही वो एक जो है वो उसकी नीयत ही गलत है पीटीआई के लिए, या वो नून लीग का सपोर्टर है। कोई लॉजिकल आदमी तो ये नहीं बिलीव कर सकता कि खान साहब जो है वो बंदूकों से इस्लामाबाद बंद कराने आ रहे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी ब्रेक ले लें जी बनीगाला से और इमरान खान साहब की रिहाइशगाह से, और एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और बड़े ड्रामाई अंदाज में बड़ा एक्शन थ्रिलर इन्होंने पेश किया। गिरफ्तार हुए, फिर उसके बाद जनाब वहाँ से निकल भी गए। क्या हुआ, क्या था? हुआ कुछ भी नहीं। मैं, आपको पता है कि खान साहब का दोस्त हूँ 30 साल पुराना। मैं बनी गाला आ रहा था और मुझे ना मेरे साथ कोई काफिला था, ना कोई गन थी, ना कोई बल्ला था, कोई कानून नहीं तोड़ा। मैंने जो सामने पुलिस खड़ी थी उनको बताया कि आप मुझे पहचानते हैं, उन्होंने कहा हम पहचानते हैं। तो कहते हैं कि आप जो है गाड़ी नहीं ऊपर ले जा सकते। तो मैं कहा मैं पैदल चला जाता हूँ। तो कहते हैं गाड़ी से बाहर निकल आए। मैं गाड़ी से जब निकला हूँ तो अगर आप वो टेप देखें तो वो जो ऑफिसर था उसने मुझे आके धक्का दे के कहा कि आप मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने आपको कोई धक्का नहीं दिया। उसके बाद 4 बंदे इधर से, 10 बंदे इधर से, और मुझे घसीट के जिस तरह मैं कोई दहशतगर्द हूँ या कोई इश्तिहारी मुलजिम हूँ, और मैं कह जा रहा हूँ उसके अंदर कि मैंने कौन सा कानून तोड़ा, कौन सा कानून तोड़ा। कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। और ये इतने बुखलाए हुए हैं, मैं आपको ये बताऊं कि अच्छी बात हुई कि कैमरे चल रहे थे मीडिया के लाइव। जब वो चलना शुरू हुआ और मैं जब बस वो जो पुलिस वैन के अंदर बैठा हूँ, ये नीचे पुल पे जाके ना वैन रुकी है तो मैंने नोटिस किया कि पिछला दरवाजा खुला था, वहां से मैं निकला हूँ। मतलब ये बुखलाई हुई कौम है बिल्कुल। इनको पता नहीं किसने ऑर्डर दिए हैं कि आप आर्टिस्टों के, पाकिस्तानी नामी ग्रामी डॉक्टर्स को, आर्टिस्टों को, मासूम जो इनोसेंट सिटीजन हैं उनको टेरराइज करें। और आप वहाँ से भाग गए? नहीं जी, भागा क्या, मैं तो यहाँ आया हूँ। दरवाजा खुला हुआ था, आप निकले? नहीं, मैं वहां से निकल के फिर मैंने पिछले पहाड़ों से, या खान साहब के तो मैं बहुत पिछले कब से 14 साल 16 साल से आ रहा हूँ, मुझे रास्ते पता है। मैं तो सोच रहा मुझे कभी रोक ही नहीं सकते, क्यों रोकेंगे। मैंने क्या करना है यहाँ, मैंने यहाँ कोई तकरीबकारी करनी है, कोई दहशतगर्दी करनी है, तो मैं पिछले रास्ते से पहाड़ों पे चढ़ के यहाँ आया हूँ। चले, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस जी। नईम उल हक साहब मेरे साथ मौजूद है जी। और नईम उल हक साहब, बड़े मेरे ख्याल में नींद पूरी नहीं हुई आपकी, है ना? नींद पूरी नहीं हुई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वजह या वजूहात बहुत है, दिमाग पे बोझ बहुत है, बेशुमार चीज़ें हो रही हैं। मीडिया में आप जानते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान में एक बहुत ही संगीन किस्म का तूफ़ान आया हुआ है जिसकी सरासर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर है। हुकूमत अपना अखलाकी और कानूनी जवाब खो बैठी है और उसकी जो हरकतें हैं वो हमें हमारे हज़ारों वर्कर्स को पर तशद्दुद किया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनके घरों की तलाशियां ली जा रही हैं, उनकी राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये इससे ज़्यादा बदतरीन आमरीत जो है पाकिस्तान की तारीख़ में शायद कभी भी ना मिले। और ये दोनों भाई जो हैं ये मुतलकुल अनानी इख्तियार कर चुके हैं। ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है इनको जागीर में मिला है। ये समझते हैं कि जो कानून की हुक्मरानी है वो पाकिस्तान में उसकी जगह हुक्मरानों का कानून चलना चाहिए। ये समझते हैं कि जो ये कहते हैं वो सच है। ये कातलों को छुपाते हैं, ये अपने जुराइम को छुपाते हैं। इन्होंने जो लूटा हुआ है इस मुल्क को उसको छुपा रहे हैं। ये अब इनका वक्त करीब है। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अक्सर सियासी जमातें जो हैं वो समझ गई हैं कि ये लोग कौम को बहुत अरसे से बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसकी दौलत लूट रहे हैं और करप्शन को इस तरीके से फ़रोग़ दे रहे हैं कि पाकिस्तानी माशरा, पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की जो है वो आगे ना बढ़ सके। वर यू गाइस टेकन बाय सरप्राइज ये जो सारा कुछ हुआ? क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल फुल फ्लेज जा रहे थे एक इस्लामाबाद बंद कराने के लिए, और जो स्ट्रेटजी थी गवर्नमेंट की वो आपके लिए एक सरप्राइज था? नहीं, हम समझते हैं कि 2 नवंबर, जिसमें अभी 2 दिन बाकी हैं, वो 2-3 दिन पहले आ गया है। 2 नवंबर को जिस किस्म का माहौल मेरे जहन में था वो माहौल 2 दिन पहले, यानी आज से 2 दिन पहले, परसों से वो पैदा हो गया है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने जो फिरौनियत दिखाई है अपनी पुलिस के को इस्तेमाल करके निहत्ते शहरियों के ख़िलाफ़, वही जो शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में जब 14 पाकिस्तानियों को जो शहरियों को हलाक किया था, वही जहनीत आज फिर नज़र आ रही है चारों तरफ। तो हमें कोई हैरत नहीं हो रही। हम समझते हैं कि 2 नवंबर जो है वो 29 या 30 अक्टूबर ही को शुरू हो गई थी, और इस वक्त जो पाकिस्तान का जो हाल नज़र आ रहा है, ये सूबों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी अफवाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हैं इन्होंने इक़्तिसादियात को तबाह कर दिया है। रोज़ाना 3.5 साल से 7 अरब रुपए रोज़ाना के कर्जे ले रहे हैं।
28 तारीख को पिंडी में शेख रशीद के जलसे पे इमरान खान साहब ने शो अप करना था, वहाँ पे नहीं गए। 2 तारीख को इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे? देखिए, ये मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इस वक्त हकीकत ये है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन लीडर हैं। हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत बन चुकी है और हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो जलसे हमने पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में किए हैं, लाहौर में किए हैं, कराची में किए हैं, इस्लामाबाद में किए हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कोई सियासी क़ुव्वत इतने बड़े जलसे नहीं कर सकते। कोई पाकिस्तान का सियासी लीडर अवाम में वो जोश, वो जज्बा पैदा नहीं कर सकता जो इमरान खान करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी नईम उलग साहब। बनी गाला में इस वक्त मौजूद हूँ जी, और यहाँ पे कुछ लोग चार्ज्ड हैं और यहाँ पे बड़ी मुश्किलात हैं ऊपर आने के लिए, यहाँ पे इस रिहाइशगाह तक पहुँचने के लिए, और इट्स अ इशू एंड इट्स अ सीरियस इशू। और अली साहब को पकड़ के लाया जा रहा है। अली साहब कुछ नाराज हैं। नाराज क्यों होगा? पता नहीं, आप कुछ नाराज लगते हैं। नहीं है? अच्छा, आपसे नहीं हूँ। किससे? जो बैठा है ना रायवेड में जाती उम्र का बादशाह, उसको नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? आप लोग तो बाहर भी नहीं निकल। मुझे ये नहीं, हम बाहर निकल रहे, सारा घूम के आ रहे हैं। एक सेंटर पॉइंट होता है किसी भी मूवमेंट का, जहाँ से स्ट्रेटेजाइज होती है, जहाँ स्ट्रेटेजीज बनती हैं। हमारे पूरे पाकिस्तान में लोग हैं, कोई ये खाली एक इमरान खान अगर चेयरमैन है, बाकी नीचे पूरा पिरामिड स्ट्रक्चर है। ये पूरे पाकिस्तान में लोग हैं। और जिस तरह उन्होंने छापे मारे हैं कल, वो हमारे यहाँ कहीं है फैसलाबाद के MP है, अभी सिटिंग MP, उनके घर में भी छापा मार दिया, उनके नौकरों को भी उठा के ले गए। अगर ये उन्होंने करना है, क्या नाम है उनका, हाँ, शेख खुर्रम के, जो अभी बाई इलेक्शन जीते हैं, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सारे पाकिस्तान, पूरे पंजाब में इन्होंने छापे मारे हैं। लेकिन उससे जो अभी ये कर रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो ये क्या इंडियन प्लान पे चल रहे हैं? ये तो वो अजय डोवाल का प्लान, वो जो आप YouTube पे जाके देखेंगे जी पाकिस्तान में कैसे करना है। ये किस तरह एक सिटिंग CM के, एक सूबे के सिटिंग CM को रोक सकते हैं कैपिटल आने, कैसे रोक सकते हैं? और अगर एजिटेट करने, एहतजाज करने, कैसे रोक सकते हैं? इतनी जो उन्होंने वहाँ टीयर गैस शेलिंग की, यहाँ से तो कुछ भी नहीं हुआ। खुद पुलिस की गाड़ियां चला दी पंजाब गवर्नमेंट ने। हमारे लोगों तो अभी उस तरफ गए भी नहीं थे, पुलिस की गाड़ियों में आग लग गई। तो ये अगर ये खुद कर रहे हैं इस मुल्क का, और कर रहे क्यों है? सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए, और कोई नहीं। अपनी करप्शन बचा रहे हैं, बच नहीं सकते। अभी है अवाम उठ खड़ी हुई है। 2 तारीख इज गोइंग टू बी द D-Day, या उससे आगे भी काम चले? देखें जी, मैं बड़े दिन से कह रहा हूं, रसीद दो या इस्तीफा दो या नवंबर 2। नवंबर 2 आ गई है ना, इन्होंने रसीद दी ना इन्होंने इस्तीफा दिया। अब नवंबर 2 आने लगी है। 48 घंटे रह गए। इस्तीफा तो मियां साहब ने उस वक्त नहीं दिया जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया। इसका मतलब है बड़े ढीठ है। लेकिन यहाँ तो अवाम खड़ी हो गई ना, चले मिलिट्री नहीं टेक ओवर की, यहाँ तो अवाम उनके खिलाफ खड़ी है। ये इतने तो हजारों लोग हर जगह खड़े हुए हैं, जो आप बाहर देखें पूरे बनीगाला को जिस तरह उन्होंने सराउंड किया हुआ, ये पता है अंडर व्हाट लॉ। और जो बाकी लोग सारे इतने हमारे साथी आए हैं यहाँ पे, ये पाकिस्तानी है ना, ये पाकिस्तान की मोहम्मद में आए हैं। क्या नवाज शरीफ के जाने से इनको क्या, हमारा क्या, पाकिस्तान का फायदा होगा? हिसाब दे देता वो, सीधा सीधा हिसाब है, दे दे। अगर उसने नहीं की चोरी, तलाशी कौन नहीं देता? मुबशर कौन तलाशी नहीं देता? तलाशी कौन नहीं देता? जिसने चोरी की और पकड़ा जाए वो कहता है मैं तलाशी नहीं दूंगा, वो भागता है। और वो अपनी पर पावर का जो जिस तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इलीगल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो करता है। वो बड़ी चीज सेंगे, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट टू ब्रेक एवरी लॉ दैट इज इलीगल। ये तो इलीगल लॉ है कि जी रोडें बंद कर दी, तो ठीक कर रहे हैं। KP के से जो हमारे साथी आ रहे हैं, वो हटाएं कंटेनर। वो कैसे किस लॉ के तहत उन्होंने रोका हुआ है? व्हाट्स द स्ट्रेटजी जी, फ्यूचर स्ट्रेटजी? Not to be disclosed on camera, but it'll unfold. Thank you very much. मैं नहीं हूँ, थोड़ा पक्का हो गया हूँ, 18 साल हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी। मैं इजाज़त चाहूँगा जी बनी गाला से, इमरान खान की रिहाइशगाह से। और यहाँ पे थोड़ा सा लोग इकट्ठे हुए हैं, और जितनी तादाद में लोग इकट्ठे होने चाहिए वो शायद इस वक्त तक नहीं हुए। लेकिन ये लोग कहते हैं, PTI वाले कहते हैं जनाब कि 2 तारीख तक हम यहाँ पे शो करेंगे, एंड दे आर लाइक एडमेंट कि 2 तारीख को ये अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे। लेट्स सी क्या करते हैं PTI वाले जी, अपना यहाँ पे जोर दिखा सकेंगे या नहीं दिखा सकेंगे। फिलहाल जो लगता है ये है कि जो स्ट्रेटजी इवॉल्व की हुई है गवर्नमेंट ने, और जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है गवर्नमेंट वो अचीव कर रही है।
2 तारीख को क्या वो अचीव कर पाएगी गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स या नहीं, लेट्स सी दैट जी. फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.